آن لائن ہیلپ کرنے کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ 200 سٹورز کا مطلب ہے کہ 200 سٹوریز آف دا ویمن انٹرپرینور. کہ آپ خود بھی پچھلے 6 سالوں سے کام کری ہیں، تو بینگ اے خاتون یہ کام کرنا آپ کو کتنا مشکل لگا؟ بزنسز کو آن لائن لے کے جانا چاہتی ہیں اور وہ اپنی سیلز انکریز کرنا چاہتی ہیں، تو ہم نے ویمن انٹرپرینورس کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا تھا. بہت ولنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو لے کے خود بھی اتنی ہی سیریس ہوں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایسے لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن کی گفتگو سے، جن کی باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، اور خاص طور پہ جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ وی کامرس پروگرام لیڈ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹاس ٹاؤن پرفارمنس مارکیٹر بھی ہیں. یہ پچھلے 6 سالوں سے کام کر رہی ہیں وی کامرس کے پلیٹ فارم سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ یہ دوسری خواتین کے لیے بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں یا ایسے سٹورز بنا کے ان کو دیے جائیں جس پہ وہ کام کر سکیں. کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو آن لائن کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو ویب ڈیولپمنٹ یا آن لائن سٹور بنانے نہیں آتے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت آسانی ہے، ایک فیسلٹی ہے کہ وہ آن لائن سٹور لے کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں، اور پھر وقت آنے پہ جب وہ چیزیں سیکھ جائیں وہ اپنا آن لائن سٹور بھی بنا سکتی ہیں. تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے وومن ایمپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ آن لائن سٹورز پرووائڈ کرتی ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائٹیریا ہے، کیسے یہ سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں. ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم سبین خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ایمپاورنگ وومن، اور اس انداز سے کہ ان کو آن لائن سٹورز بنا کے دیے جائیں، یہ ایک بہت ڈفرینٹ آئیڈیا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو ویسے ہی ہیلپ کر دیں، جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے. لیکن یہ آن لائن ہیلپ کرنے کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اور پھر اس پہ ورک آپ نے کب، کیوں اور کیسے شروع کیا؟ میں نے اپنے ارد گرد بہت ساری خواتین کو کووڈ میں اور اپنے فیملی میں بہت ساروں کو کووڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو سی ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے آن لائن سیل کر رہی تھیں اپنی پروڈکٹس. کوئی جویلری سیل کر رہا تھا، کوئی کپڑے سیل کر رہا تھا انسٹاگرام کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، جو کہ مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ آپ ہر وقت کسی کو بھی انسٹاگرام پہ میسیجز کے تھرو نہیں بتا سکتے کہ یہ پیئر اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، اس میں کون سا سائز اویلیبل ہے. سو آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ چیزیں بار بار آپ کسٹمر کو نہیں بتا پا رہے ہوتے ہو، اور اس میں ایک انرجی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. سو آئی جوائنڈ ٹاس ٹاؤن، اور وہاں پہ ویب سائٹس ڈیولپ ہوتی ہیں، کسٹم ویب سائٹس اور اپلیکیشنس پاکستان میں، کینیڈا کے لیے، یو ایس اے کے لیے، یو کے برانڈس کے لیے، اور وہ فوڈ انڈسٹری پہ پورا پراپر کام کرتے ہیں. سو وہاں ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ود دی ہیلپ آف کو فاؤنڈرز شازیب رضوی اینڈ عمیر بنگش، اور ان کی سپورٹ سے ہم نے وہ پروگرام انٹروڈیوس کرایا وی کامرس، جسے ہم اور آسان الفاظ میں کہیں تو ویمن امپاورمنٹ ان ای کامرس. اچھا جی. سو وی کامرس میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم 1 سال کے لیے ہر خاتون کو فری ویب سائٹ دیتے ہیں جو اپنے بزنسز کو آن لائن لے کے جانا چاہتی ہیں اور وہ اپنی سیلز انکریز کرنا چاہتی ہیں. تو ہم نے ویمن انٹرپرینورس کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، اور وہ ابھی ماشاء اللہ ہمارے پاس 180 اسٹورس، اس سے بھی پلس اسٹوریز ہے. سو ہم خواتین کو زیادہ سے زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایزی ٹریک کے تھرو اور ڈیجیٹلی اپنے آپ کو لٹریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، جیسے کہ باقی سب آگے بڑھے ڈیجیٹلی. میم، یہ آن لائن سٹور کے بارے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، کیا اس پہ کوئی اپنے پروڈکٹس کی پکچرز لگانی ہوتی ہیں، کس طرح وہ کام کرتا ہے؟ سو ہوتا یہ کہ ہمارا کیونکہ پلیٹ فارم جو ان سا ہے وہ ٹاس ٹاؤن ہے، اور اس پلیٹ فارم اٹس اے ویری ایزی پلیٹ فارم، اور اتنا ہینڈی ہے کہ وہ میں موبائل پہ بھی اپنی پکچرز ویب سائٹ کے لیے اپلوڈ کر سکتی ہوں. تو وہ ایک ایپ ہے، پارٹنرز ایپ ہماری، اس کے اندر ہم ایک بار ویب سائٹ جب ڈیولپ کر لیتے ہیں خواتین کے لیے تو ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں بیک اینڈ کی ٹریننگ کے ساتھ. تو وہ اتنی ویل ٹرینڈ ہو چکی ہوتی ہیں 30 سے 50 منٹ کے سیشن میں
کہ اس کے بعد وہ اپنی پکچرز خود ہی اپلوڈ کر سکتی ہیں, امیجز اگر ایڈ کرنی ہے, اگر کوئی آؤٹ آف اسٹاک کرنی ہے کوئی پروڈکٹ, یا پھر پرائسز اپڈیٹ کرنی ہے, یا کوئی ڈسکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے, یا ویب سائٹ پہ بینرز ایڈ کرنے ہیں, وہ سب کچھ خود ہی کر سکتی ہیں, انہیں کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑتی. سو اس لیے ہم نے ایک آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے خواتین کے لیے. میم آپ کو کیوں لگا اور کب ایسا لگا کہ وومن کو امپاور کرنا اس انداز میں بہت ضروری ہے؟ ویمن کو امپاور کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری اسٹڈی کہتی ہے, ایک ریسرچ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ویمن انٹرپرینور صرف 1% ہیں, اور وہ اکانومی میں آف کورس اس طریقے سے رول پلے نہیں کر پا رہی ہیں. سو جتنا ہم ان کے لیے ایز کریٹ کریں گے اور ڈیجیٹلی جتنا انہیں ہم لٹریٹ کریں گے, اتنا ہی وہ ویل امپاورڈ ہوں گی, اور اتنا ہی وہ ویل پروگریس اپنے بزنسز کو لے کے چل سکتی ہیں. سو اس لیے ہم اس کے پروگرام کو انیشیٹ ہم نے کیا تھا. اچھا میم, اب تک آپ کتنے آن لائن اسٹورس پرووائڈ کر چکی ہیں, اور اس میں پرووائڈ کرنے میں کوئی چیلنج آپ نے فیس کیا, یعنی کوئی آپ نے کسی کو ٹرسٹ کر کے آن لائن جو ہے وہ اسٹور دے دیا ہو, لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی نقصان ہوا ہو یا کوئی مسئلہ پیش آیا ہو, ایسا کبھی ہوا؟ ایسے کیسز ہوتے ہیں بٹ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں, بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں اگر ہوں. ہم نے ابھی تک میں 200+ اسٹورس وی کامرس کے پروگرام سے انٹروڈیوس کروائے ہیں. 200 اسٹورس کا مطلب ہے کہ 200 اسٹوریز آف دا ویمن انٹرپرینورس. سو وہ 200 میں سے سو بیسکلی ابھی تک میں ہمیں اس طرح سے چیلنج نہیں فیس کرنا پڑا, کیونکہ ہم انہیں بڑا پراپر سپورٹ اور ٹریننگ سیشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ منتھلی بیسس پہ بائی ویکلی ان کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں. سو ابھی ان کے لیے جو چیلنجنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی سیلز بڑھانی ہے. تو وہ کیسے بڑھانی ہے اور اپنی ویب سائٹ تک سب کو کیسے لے کے آنا ہے, وہ ایک چیلنج ہے جس کے لیے ہم مزید انہیں کنسلٹنسی دیتے ہیں کہ پرفارمنس مارکیٹنگ کریں, اپنی ڈیجیٹلی مارکیٹ کریں, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو رہیں, اور ویب سائٹ پہ سب کو لے کے آئیں اور اپنی سیل انکریز کریں. میم آپ جن خواتین کو آن لائن اسٹورس دیتی ہیں اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے, اور کیا چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہونی چاہیے, ورنہ اس کے بغیر آپ اسٹور نہیں دیتی؟ سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا, اور یہ کویسچن ہم سے بہت بار کیا بھی جاتا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کا بزنس ضرور ہونا چاہیے. بہت سارے ہمیں میسیجز آتے ہیں جن کے بزنسز بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کی بھی غلطی نہیں ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بزنس بھی دے رہے ہوں گے, تو وہ کبھی کبھار ہمیں امیزون اور باقی سب سے بھی کمپیئر کر جاتی ہے. تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ جن کے بزنسز آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں اور انسٹاگرام پہ ان کے پیجز ہیں, اور وہ ابھی اپنے سیل کر بھی رہی ہیں یا واٹس ایپ کے گروپس کے تھرو پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں, تو اگر ان کی پروڈکٹ میچور ہے اور ان کی خود کی ڈیولپڈ ہے, ان کو ہم سب سے پہلے اپرچونٹی دیتے ہیں. یعنی بالکل انیشیل سٹیج پہ نہیں ہے, یہ ایک سیکنڈری لیول پہ پروموشن یا میرا خیال ہے انسٹاگرام پہ پروڈکٹ لانچ کر کے 500 فالوورز لینا انیشیل سٹیج میں ہی آتا ہے. وہ اس سٹیج تک اگر ہیں اور انہوں نے پروڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے اور ان کا پراپر انسٹاگرام پہ پیج رن ہو رہا ہے, تو اٹس فیئر انف کہ وہ وی کامرس میں انرول ہو سکتی ہیں. اچھا میم, انسٹا اور فیس بک پہ تو سیلنگ تھوڑی سی آسان ہے, وہاں پہ تو ڈائریکٹلی آپ نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا, ایک بندہ آ گیا, 2 آ گئے, یا جتنے بھی آ گیا آپ نے ان کے ساتھ جیسے آپ میسیج پہ بات چیت کریں اس پہ آپ نے شیئرنگ کر دی. لیکن یہ ایک ویب سائٹ پہ سیلنگ کرنا, اس کے لیے کیا سکلز ریکوائرڈ ہیں؟ ویب سائٹ پہ سیل کرنے کے لیے ایز اٹ اسکلز تو کیونکہ ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسٹمر یا آپ کا جو ویمن انٹرپرینور ہے وہ بہت ولنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو لے کے خود بھی اتنی ہی سیریس ہوں. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, جیسے آپ کا پہلے کویسچن تھا کہ چیلنجز ہمیں جس طرح کے آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار خواتین اپنے پروڈکٹ کو لے کے خود بھی سیریس نہیں ہوتی, تو انہیں بار بار انہیں بتانا پڑتا ہے, یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ جویلری بیچتے ہیں تو پھر آپ کو جویلری پہ کیا کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے, ڈیجیٹلی مارکیٹ کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ کی جویلری اور سیل ہو. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے فیس بک اور انسٹاگرام کی, بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں سے آپ کی آسانی سے سیل کر سکتے ہیں, کیونکہ جو تھرڈ یوزر ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے, وہ میسج کر کے آپ کو پوچھ لے گا کہ مجھے یہ رنگ چاہیے یا یہ گلاسز چاہیے یا یہ اسٹالر چاہیے, تو یہ اویلیبل ہے کہ نہیں. یہ چیلنج ہے بزنس آنر ویمن انٹرپرینور کے لیے. یا تو وہ پروڈکٹ اچھی بنا سکتی ہے, وہ اپنی جویلری کے ڈیزائنز اچھے کر سکتی ہے, وہ اس پہ ٹائم لگا سکتی ہے, یا وہ کسٹمر سے ہر تھوڑی دیر بعد بات چیت کر سکتی ہے. تو بات نہ کرے اور اپنے پروڈکٹ پہ زیادہ دھیان دے, اس کے لیے ویب سائٹ انٹروڈیوس کروائی تھی, کیونکہ ویب سائٹ پہ ساری چیزیں پہلے ہی گیون ہوتی ہیں.
پرائسز بھی, اس کے سائزز بھی, تو کوئی کویسچن بچتا نہیں ہے. تو وہ ایک طرح سے اسٹور میں آ کے آٹومیٹڈ سسٹم ہو جاتا ہے. یس, سو وہ آٹومیشن اور ڈیجیٹلی امپرووینس کرنے کے لیے ہی خواتین کو ویب سائٹس کی طرف زیادہ لے کے جایا جاتا ہے. میم آپ کا آنے والے وقت میں کیا گول ہے, کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا ہو یا جسے آپ کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ خواتین کو امپاور ڈیجیٹلی. آئی وانٹ ٹو گرو اینڈ آئی وانٹ ایوری ویمن ٹو گرو ایز ویل. اور پاکستانی خواتین کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرے, ڈیجیٹلی لٹریٹ کرے, کیونکہ ہمارے پاس موبائلز بھی ہیں, انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ہے, اور میرا خیال ہے جن کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو یوز کر کے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو مزید لانچ کر سکتے ہیں. پہلے ہمارے پاس بہت بیریئرز ہوتے تھے, ہمیں ہمارے ارد گرد کے لوگ اور سوسائٹی الاؤ نہیں کرتی تھی دکانیں کھولنا, ابھی بھی نہیں الاؤ کرتی کہ آپ کنونشنلی کہیں پہ اپنی دکان کھول لیں. تو اس دور میں اور اس کلچر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو ڈیجیٹلی اپرچونٹی مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میم اسکل جو ہے وہ اس میں کون سا ریکوائر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس میں ایکسیل کر سکتے ہیں؟ ایک عام بندہ جو ویب سائٹ چلا رہا ہے یا انسٹا پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اس میں, اور ایک کوئی اسکل جو وہ سیکھ لے, اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے اور اسکل کون سا ضروری ہے؟ اسکل اس میں ایک ہی ہے کہ اگر آپ کو انسٹاگرام اپنا چلانا آتا ہے, رن کرتے ہیں آپ اچھے سے فیس بک, انسٹاگرام, ڈیجیٹلی اگر آپ بہت اویئرڈ ہیں سوشل چینلز پہ, تو ویب سائٹ کو لے کے چلنا از ناٹ ڈیفیکلٹ. پہلے دور میں کہا جاتا تھا ویب سائٹ کو ویسے بھی کبھی کبھار ہم بہت بڑا ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ کوڈنگ ہوگی, خواتین کیسے کوڈنگ کریں گی. تو جب ہم آتے ہیں ٹوسٹ ڈاؤن کے پلیٹ فارم پہ تو ہمیں کوڈنگ کی اس طریقے سے ضرورت نہیں پڑتی ہے. انجینئرنگ ٹیمز اور ساری ٹیمز ڈیوائڈیڈ ہیں اور وہ سب کام کر کے ویب سائٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور بیک اینڈ کی ایکسیس دے دیتے ہیں, جو کہ بالکل فیس بک, انسٹاگرام کی طرح ہی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے, سب کچھ بڑا گیون ہے, ایزی ہے. سو اس پلیٹ فارم کی سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا بہت اچھا ریسیو ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے, جو کہ آپ کو انسٹاگرام اور فیس بک سے بالکل نہیں مل سکتا. آپ کو بہت اس کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, شیٹس بنا کے رکھنی پڑتی ہیں, آرڈر کس نے کیا, پروفٹ کتنا ہوا, لاس کتنا ہوا. تو آئی تھنک اس کے لیے بھی بڑا بہتر ہے کہ ویب سائٹ کے تھرو آپ کو ایک ڈیش بورڈ پہ پراپر آپ کو برڈ آئی ویو مل رہا ہوتا ہے, تو یہ آسانی ہوتی ہے. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی پچھلے 6 سالوں سے کام کری ہیں, تو بینگ اے خاتون یہ کام کرنا آپ کو کتنا مشکل لگا, اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کی انسپریشن کون رہی, کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ میری انسپریشن ہمیشہ سے وہ تمام خواتین رہی ہیں جنہوں نے گھر سے بیٹھ کے کام کیا ہے اور اپنے آپ کو کسی پروگریسو موڈ پہ لے کے گئی ہیں. ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں جو کہ 60+ ایج کی ہیں اور وہ گھر سے بیٹھ کے گریک یوگرٹس بنا رہی ہیں, لکڑی کی چیزیں بنا کے بیچ رہی ہیں, کچن ویئرز بیچ رہی ہیں. تو میرے لیے ہمیشہ سے انسپریشن وہ تمام خواتین ہی رہی ہیں جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا اور میں نے جن میں ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ انہیں کام کرنے کا اور آگے بڑھنے کا شوق ہے, گرو کرنے کا, اپنی لائف اسٹائل کو امپروو کرنے کا شوق ہے. سو اٹ آلویز بینگ این انسپریشن ٹو ہیو آل دا ویمن اراؤنڈ می. میم آخر میں آڈینس کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج آپ کی طرف سے, وہ کیا ہے؟ آئی بلیو ہم بینگ اے پاکستانی, ہمارا ایک سب سے بڑا مائنڈ سیٹ, بڑا پازیٹیوٹی لے کے آنا ہونا چاہیے, اور ہمیشہ چیزیں تبھی بہتر ہوتی ہیں جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو. اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں ہی آسان ہوتی ہیں. خواتین کے لیے بھی, ایون فار مرد حضرات, ہر چیز مشکل ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ میں ولنگنیس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے. بہت بہت شکریہ سبین خان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ویلکم. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے آن لائن ای کامرس اسٹورس کی بات کی, وہ آپ کے لیے بہت ویلیویبل ہوگی, اور آپ اس کو بعد میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لنکس بھی آپ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.